بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے ماں سے یہ سوال کیا کہ اگر آپ کے قدموں سے جنت لے لی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ کچھ اور مانگ لو تو آپ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگو گی؟ تو ماں نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ میں اپنی اولاد کا نصیب اپنے ہاتھ سے لکھنے کا حق مانگوں گی۔ ان کی خوشی کے آگے میرے لیے ہر جنت چھوٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ان کو آزماتا ہے جن کو قریب لانا چاہتا ہے۔ روزانہ السی کے 1-2 چمچ کھانے سے جوڑوں کا درد، سردی سے زکام، کھانسی، قبض سے نجات ملتی ہے۔ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ نہار بادام کھانے سے جلد چمکدار اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ انسان نے جو کچھ جوانی میں کیا ہوتا ہے، عمر کے آخری حصے میں وہ اس پر ضرور لوٹایا جاتا ہے۔ اگر اسے توبہ نہ کی ہو، ریڑھ کی ہڈی، گھٹنوں، جوڑوں یا جسم میں کہیں بھی درد ہو، تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یا غنیوں پڑھتے رہیں، انشاءاللہ درد جاتا رہے گا۔ اخروٹ کھانے سے بال بہت لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتے ہیں۔ 50 سال میں 20 سال جیسا نظر آنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت کھیرے کا رس چہرے پر لگا لیا کرو۔ ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ رات کو دانت صاف کر کے سونے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا اور نہ ہی دانت کمزور ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ کو تھکاوٹ ہو یا پریشانی تو ادرک والی چائے پئیں، آپ کو آرام ملے گا۔ گلیسرین، ارک گلاب اور لیموں تینوں چیزوں کو مکس کر کے رات کو سونے سے پہلے چہرے اور ہاتھوں پاؤں پر لگا لیں۔ چہرہ نرم و ملائم اور خشکی دور ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ زندگی کی راہ میں کبھی خود کو بکھرنے مت دینا، کیونکہ بکھرے ہوئے مکانوں کی اینٹیں بھی لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ گلا خراب ہو تو 2 چٹکی اجوائن ابال کر اس میں 1 چمچ شہد اور 1 چمچ نمک ڈال کر استعمال کریں، گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر سردی میں آپ کو بار بار پیشاب آتا ہو تو خسخاس اور تھوڑے سے تل پیس کر رکھ لیں اور 1 چمچ رات کو سوتے وقت کھا لیں، پوری رات آرام سے نیند آئے گی۔ سرد موسم میں روزانہ ایلو ویرا جیل چہرے پر لگانے سے جلد خشک نہیں ہوتی اور چہرہ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی رات میں تہائی قرآن پڑھنے سے عاجز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، تہائی قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، سورۃ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ روغن بادام اور انڈے کی سفیدی بالوں کے لیے بہترین کنڈیشنر ہے۔ اس سے سر پر جمے مردہ خلیے اکھڑ جاتے ہیں، بال مضبوط، لمبے، چمکدار اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ اخروٹ کھانے والے بندے کے دانت خراب نہیں ہوں گے، چاہے 100 سال عمر ہو جائے۔ چائے پینے کے نقصانات: چائے پینے سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔
چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اگر کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو اسے سیدھے اور پورے نام سے پکارا کرو۔ گاجر، کریلے، سرسوں کا ساگ اور ناریل کا استعمال کینسر سے بچاتا ہے۔ منہ اور حلق کے کینسر کی سب سے بڑی وجہ فاسٹ فوڈ کا استعمال ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی، چٹکی بھر نمک اور گڑ ملا کر بچوں کو پلا دیں۔ اس سے نزلہ، زکام، کھانسی اور سانس لینے میں تکلیف سے راحت مل جائے گی۔ روغن بادام میں شہد ملا کر ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ سرد موسم کے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ مشکل اپنا حل اور مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتے ہیں۔ اجوائن جگر کی سختی، بڑھا ہوا پیٹ، بد ہضمی، گیس اور معدے کے درد میں آرام پہنچاتی ہے۔ گاجر کا رس دودھ میں ملا کر پینے سے جسمانی کمزوری، دماغی کمزوری، پٹھوں اور بنائی کو قوت ملتی ہے۔ مغز، بادام 7 عدد، کشمش 7 عدد، دونوں کو رات میں پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار منہ بادام چھیل کر کشمش کے ہمراہ کھا لیں۔ نزلہ، زکام اور جلدی بیماری دور ہو جائے گی۔ روزانہ استغفار کی تسبیح پڑھنے سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، حالات اچھے ہوتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتوں کو کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ اخروٹ کی شکل دماغ سے ملتی ہے، اس لیے دماغ کو طاقت دیتا ہے اور کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ بادام کی شکل آنکھ سے ملتی ہے، اس لیے بادام نظر کو تیز کرتا ہے، انہیں آنکھ کو طاقت دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور کمتر سمجھے۔ امرود کھانے کے بعد استعمال کرنا چاہیے۔ کھانے سے پہلے امرود کھانا قبض کا باعث بنتا ہے، جبکہ کھانے کے بعد امرود کا استعمال قبض کو دور کر دیتا ہے۔ نہار منہ باسی روٹی، گڑ سے، کھارے یا سالن سے اعصابی کمزوری، پٹھوں کا کھچاؤ، کھانسی اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مٹی کے برتن میں بنا ہوا سالن کھانے سے 80 سال تک طاقت میں کمی نہیں آئے گی۔ پالک میں بکرے کی چربی ملا کر کھانے سے بدن میں کمزوری زندگی بھر محسوس نہیں ہوگی۔ مچھلی کا تیل گھٹنوں پر اگر لگایا کرو تو آپ کے گھٹنے مضبوط ہو جائیں گے۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ نہیں ہوتا۔ سفید آٹا مت کھائیں، براؤن بریڈ کھائیں۔ اگر آپ اپنے گردوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے قبل باتھ روم سے فارغ ہو لیں۔ انسان کی ہر سانس اسے موت کی طرف لے جا رہی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ جی رہا ہے۔ اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو گڑ کا استعمال کرنا چاہیے۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھاؤ، کمر درد دور ہو جائے گا۔
داڑھی کے بالوں میں کنگھی کرنے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ بکری کے دودھ کے ساتھ بادام کھا لینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ دھوپ سے کینسر جیسی بیماری کو روک سکتے ہیں۔ صبح کے وقت تھوڑی دھوپ لینے سے موڈ اچھا رہتا ہے۔ دماغ پر بھی اچھا اثر ہوتا ہے اور ڈپریشن میں کمی آ جاتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو دینے کے لیے سب کچھ ہے۔ کیا آپ کے پاس اس سے مانگنے کے لیے کچھ وقت ہے؟ دن میں 3 دفعہ صبح، دوپہر اور شام کو 3 کھجوریں کھا لیں۔ سانس کی تنگی، بلغم اور ریشہ 2 دن میں ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس کالے دانے کو یعنی کلونجی کو لازمی استعمال کرو، اس لیے کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ کلونجی معدے کو مضبوط کرتی ہے اور قبض سے نجات دلاتی ہے۔ برس کے داغ دور کرنے کے لیے خالص شہد 1 چمچ، ارک پیاز 1 چمچ اور نمک آدھا چمچ ملا کر داغوں پر لگا لیں، افاقہ ہوگا۔ صرف 2 ہفتوں میں بڑھا ہوا پیٹ کم کرنا ہے تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ کھانے کے فوری بعد پانی پینا چھوڑ دیں۔ کوشش کریں کبھی کھڑے ہو کر پانی نہ پئیں۔ کھانے اور لیٹنے کے درمیان 20 منٹ کا وقفہ ضرور رکھیں۔ پیٹ کے بل لیٹنے کی عادت ہے تو ختم کر دیں۔ توند اگر زیادہ باہر ہے تو کہنی اور پنجوں کے بل 30 سیکنڈ کے 3 سیٹ لگا کر ورزش کر لیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ نزلہ، زکام، سینے کی تکلیف اور بلغم بننے کی بیماری میں اجوائن کا کہوہ بنا کر پی لیا کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا پڑھ لیا کریں، قیامت تک رزق تنگ نہیں ہوگا۔ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اور اگر رزق کم ہونے لگے تو مہمانوں کو گھر میں بلا لو، کھانا کھلاؤ، انشاءاللہ رزق کشیدہ ہو جائے گا۔ جس کے گھر میں دسترخواں کھل گیا اس کا رزق کھل گیا۔ جب آپ کو دولت اور خوشیاں ملنے لگی تو ان 3 باتوں کو نہ بھولنا، اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ والدین کے نام ایک خاص پیغام: جس بچے کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ بزدل بن جاتا ہے۔ جس بچے پر اعتبار نہیں کیا جاتا وہ دھوکہ دینا سیکھتا ہے۔ جس بچے کو مار پیٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ بچوں کو ناشتے کے بغیر اسکول مت بھیجیں کیونکہ بلڈ شوگر کم ہونے کی وجہ سے دن بھر سستی کا شکار ہو جائیں گے۔ کلونجی کا تیل 10 قطرے روزانہ دودھ میں ڈال کر پینے سے جسمانی کمزوری، دماغی کمزوری اور آنکھوں کی بینائی کے لیے آب حیات کی مانند ہے۔